بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ شورا، اس کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالی توحید کو بیان فرمائے گا۔ حامیم عین سین قاف، کذالک یوحی الیک، اسی طرح ہی ہم نے وحی بھیجی ہے آپ کی طرف۔ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، جس طرح ہم نے آپ سے پہلے نبیوں کی طرف وحی بھیجی۔ وحی اللہ تعالیٰ کے احکام کا بھی نام ہے، اور توحید اور نظریے اور عقائد جو ہیں وہ بھی، اور پھر اعمال بھی، اور پھر اصلاح المسلمین اور کفار کا رد، مشرکین کا رد، منافقین کا رد اور ان کی سزائیں، اور ایمان والوں کے لیے جنت کی تعریف اور اس کے معاملات۔ اللہ العزیز الحکیم، جس نے اس کو نازل کیا ہے وہ بڑا ہی زور والا اور بہت زیادہ حکمت والا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ تو اسی کا ہے کہ اس نے سب کو پیدا کیا ہے، اسی کا ہے کہ سب اس کے مطیع ہیں، اس کے تابع دار ہیں، خواہ اس کو کوئی خوشی سے قبول کرے یا مجبور ہو کے قبول کر لے، سب اس کے سامنے بندے ہیں، اس کے تابع دار ہیں۔ اور پھر اللہ سب سے غنی ہے اور وہ سارے محتاج ہیں، خواہ فرشتے ہیں، خواہ انبیاء ہیں، خواہ عام انسان ہیں، بہت صالح ہیں پھر بھی اور کم صالح ہیں پھر بھی، یا کفار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے انسانوں جنوں سب جو بھی، کہ تم سب اللہ کے محتاج ہو۔ والغنی الحمید، وہ غنی ہے اور تعریف کیا گیا ہے، اس کی تعریفیں ہیں۔ تو یعنی اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے، زمین میں، سب کو اس نے پیدا کیا ہے، اور جب پیدا اس نے کیا ہے تو حکم بھی اسی کا چلے گا، قانون اسی کا چلے گا، شریعت اسی کی چلے گی۔ شریعت قانون بنانے والا اللہ ہے، اور پھر جس کی ذمہ داری لگائے، خصوصاً انبیاء اور علماء ربانی اور باقی جو اللہ کے تابع دار اس کی توحید پر قائم ہیں، تو لازمی بات ہے کہ وہ حکم بھی ان پر اسی کا ہی چلے گا، کسی غیر کا نہیں، اور یہ حاکم ہی رہیں گے، اللہ کی کتاب حاکم ہے۔ تو اس کے نبی اور علماء بھی حاکم ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ دنیا کیا زمین آسمان کی ہر چیز اسی کی ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ سب سے بلند ہے۔ کوئی ایسا شرک اس کی طرف، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں یا کسی اور چیز میں کوئی شراکت، اس کی حصے داری اگر کریں بھی تو اس تک نہیں پہنچتی، کیونکہ کسی کے اندر وہ صفت ہی نہیں ہے جو اللہ کی صفتیں ہیں کہ اس جیسا کوئی ہو جائے، تو اس کا وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کی بلندیوں کو کوئی پانے والا نہیں ہے۔ وہ عرش کے اوپر ہے اپنے مبارک وجود سے، اور ہر ایک کے ساتھ ہے اپنی مبارک صفتوں سے، یہ اس کی شان ہے۔
العظیم، اور وہ سب سے بڑا ہے، عظیم ہے، زوراور ہے۔ تقاد السماوات، قریب ہے کہ پھٹ جائیں، یتفطرن، پھٹ جائیں آسمان، من فوقہن، اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کے ان پر گر پڑیں۔ تو ان کی جو اللہ کے بارے میں گفتگو ہے یا یہ کام کرتے ہیں تو ان کے برے اعمال کی وجہ سے تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن یہ اللہ نے روک رکھا ہے، وہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ والملائکۃ، اور فرشتے، یسبحون بحمد ربہم، وہ تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں اپنے رب کی، ویستغفرون، اور بخشش مانگتے ہیں، لمن فی الارض، ان سب کے لیے جو ایمان والے اس زمین میں ہیں، کفار کے لیے، مشرکین کے لیے اور منافقین کے لیے بخشش نہیں مانگتے۔ تو استغفار کرتے ہیں کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے۔ کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بھی پابند فرمایا ہے، اور وہ ہم سے زیادہ پابند ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی۔ اللہ نے نہیں اجازت دی انبیاء کو اور مومنوں کو کہ وہ استغفار کریں، بخشش مانگے مشرکین کے لیے، خواہ وہ ان کے کتنے ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ اللہ کا درجہ، اللہ کی قدر اور اللہ تعالیٰ کی عزت اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو بھی آپ اس میں لفظ استعمال کریں تو یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے کہ اس کو ترجیح اس پر مالک پر دی جائے، نہ جماعتیں، نہ خاندان، نہ حاکم اور نہ کوئی باقی کوئی، اس لیے کہ اس نے اجازت ہی نہیں دی۔ تو جب انسانوں کو اس نے اجازت نہیں دی استغفار کی مشرکین کے لیے تو پھر فرشتے کیسے؟ وہ تو اس کے حکم کے بہت زیادہ پابند ہیں اور بڑے ہی تابع دار ہیں۔ وہ یفعلون، وہ کرتے ہیں صرف ما یؤمرون، جو ان کو حکم ملتا ہے۔ وہ کسی مشرک کے لیے نہیں استغفار کرتے، مومنوں کے لیے کرتے، اور مومنوں کی بھی اجازت نہیں ہے۔ دیکھیں اس سے بڑھ کر کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر رہے تھے، آپ کی والدہ کی قبر جو ہے وہ ہے یمن، شام اور مدینے کے درمیان میں۔ آپ جنگ کے لیے سفر کر رہے تھے، شاید طائف کا ہو معاملہ، تو آپ جا رہے تھے تو آپ کو نشانیاں یاد آ گئیں اور نظر آ گئی، تو آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ خیمے ڈال دو، خیمے لگ گئے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ہم یہ ریاض الصالحین میں پڑھ کے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا رک جاؤ یہاں، روک دیا، اور پھر اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ یہ میری والدہ کی قبر ہے، مجھے اجازت ہے کہ میں زیارت کر لوں۔ کیسے لفظ ہے؟ اے اللہ میرے رب مجھے اجازت ہے میں زیارت کر لوں۔ اللہ نے فرمایا زیارت کر لو میرے نبی۔ یا قبر پر بیٹھے پھر دعا کی کہ اے اللہ مجھے اجازت ہے میں استغفار کر لوں۔ اللہ نے منع کر دیا، نہیں اجازت، اجازت نہیں۔ کون دم مارے گا؟ تو بہرحال کسی کو اجازت نہیں، اور باقی رہے گی بات، اللہ نے فرمایا ہے کہ بے نماز مشرک بھی ہے، کافر بھی ہے، قبروں کو پوجنے والے بھی مشرک ہیں، کافر ہیں، کفار ہیں۔ اب ان کے لیے ہماری دعائیں کیا کریں گے؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے واللہ میں قائل نہیں ہوں کہ یہ سیاسی جنازے پڑھے جائیں اور جفے ڈال کے دکھایا جائے کہ میں آیا ہوں، حاضری میں آئے ہیں اس ایک کے لیے۔ اللہ کی عزت سے بڑھ کر کسی کی عزت نہیں ہے، اس کے دین کی عزت سے بڑھ کر کسی کی عزت نہیں ہے، اس کے نبی کی اور مومنوں کی عزت سے بڑھ کر کسی کی عزت نہیں ہے۔ یہ کیا حیثیت جڑی بوٹیاں ہمارے سامنے رکھتے ہیں؟
کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو وہ دنیا والے مومنوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، خبردار کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ بخشنے والا، رحم کرنے والا، لیکن کن کو؟ خواہ فاسق فاجر کیوں نہ ہو، فاسق فاجر کبیرہ گناہ کرنے والا، شرابیں پینے والا، زنا کرنے والا، چوری کرنے والا، اللہ نے فرمایا میں چھوڑ دوں گا۔ شرک نہ کر کے آنا، زمین آسمان بھر کے لے آنا میرے بندے گناہوں سے، تو میں ویسے ہی رحمت لے کے تجھے معاف کروں گا، وہ معاف کر دے گا، لیکن مشرک کو، بے نماز کو نہیں معاف کرے گا۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ جو بنا لیتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو اپنا کارساز۔ اور سن لو اے مشرکین، اللہ حفیظ علیہم، ان کا بھی جن کو تم کارساز سمجھتے ہو، اللہ تعالیٰ ان کا بھی نگہبان ہے۔ کیسی بات ہے، کیسا مالک نے جواب دیا، حفیظ علیہم، اور وما انت علیہم بوکیل، پیارے نبی آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ یہ کیوں نہیں آئے، یہ کیوں جہنم میں گئے، نہیں سوال ہوگا۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اسی طرح ہی ہم نے اس قرآن کو وحی کیا ہے آپ کی طرف، قرآن عربیًا، قرآن عربی زبان میں، کیوں؟ لِتُنذِرَ أُمُّ الْقُرَىٰ، تاکہ آپ مکے والوں کو، اپنی برادری کو ڈرائیں، اپنے گھر والوں کو ڈرائیں، وَمَنْ حَوْلَهَا، اور جو بستیاں مکہ کے آس پاس ہیں ان کو، وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور اس دن کی جو ہولناکیاں اس سے ڈرائیں ان کو جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، قیامت کا دن، محشر کا دن۔ فریقٌ فی الجنت، اس دن ایک جماعت جنت والی ہو جائے گی، وفریقٌ فی السعیر، اور ایک جماعت جو ہے وہ جہنم میں جائے گی۔ یہ بات بھی نوٹ کرنے والی ہے، کسی کی آرزوؤں پر جنت کا فیصلہ نہیں، ہمارے انسانوں کے فیصلے پر کوئی جنت کا معاملہ نہیں ہے کہ ہم خود چابیاں اپنے ہاتھ میں لے لیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں عاجز ہی رہنا چاہیے اور اس سے معافی مانگنی چاہیے۔ اس دن ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ سے ڈریں بھی اور اللہ کے امید بھی رکھیں، تو یہ امید اور خوف صرف مومنوں کو ہوتا ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ تو ایک جماعت جنت میں جانے والی ہے اور ایک جماعت جہنم میں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہے، لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، ان کو ایک ہی امت بنا دے، جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی قوم کو جو ہے ایمان دیا اور ان کو پھر قائم کیا کہ وہ سارے ہی ایک جماعت، ایک دین پر تھے، سارے مومن تھے، موحدین تھے، پتہ نہیں کتنی دیر تک چلے گا یہ کام۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تشریف لائیں گے، اس وقت بھی یہی معاملہ تھا۔ اور جب نوح علیہ السلام کا بیڑا خشکی پر آیا اور آپ نیچے اترے تو اس وقت مومنوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا دنیا کے اندر، سب کفار مر چکے تھے، صفائیاں ہو گئی تھی۔ تو اللہ کر سکتا ہے جیسے بھی چاہے۔ وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن وہ داخل فرماتا ہے اپنی رحمت میں جسے چاہتا ہے، اور جس کے اوپر اللہ احسان فرمانا چاہتا ہے، یقینی بات ہے کوئی نہ کوئی بہانہ اس کی ہدایت کا اللہ بنا دیتا ہے، اس کو اللہ لے آتا ہے، اپنے دین کے لیے اس کو منتخب کر لیتا ہے، چن لیتا ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ بن جاتا ہے۔ مثلا ہم گھر سے نکلے بڑے خوش و خرم، بیوی بچوں سے کھیلتے ہنستے باہر نکلے، سڑک گیا، حادثہ ہوا موٹر سائیکل کا اور مر گیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے جہاں اور کیسے مرنا ہے وہاں پہنچ جاتا ہے، یہ اس کی موت۔ اسی طرح جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کے لیے ہدایت کی، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نشانی ڈال دیتا ہے۔ وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن وہ داخل فرمائے گا اپنی رحمت میں جس کو چاہے گا۔ وَالظَّالِمُونَ، اور ظالم لوگ جو ہیں، مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ،
ان کے لیے نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں، یہ سب جھوٹے ہیں۔ اور اللہ نے بڑی مثال دی کہ یعنی مشرکین کا جو خیروں کی بندگی کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، معاملہ یہ ہے کہ جیسے دور سے کوئی ریگستان میں نظر ڈالے اور ریت جو ہے پانی کی شکل نظر آتی ہے، بھاگے وہاں جائے تو کچھ بھی نہیں، آخر بھاگ بھاگ کے مر جائے پیاس سے۔ تو مشرکین ایسے ہیں، ان کا کوئی حال نہیں۔ تو ظالموں کے لیے من ولی، نہ تو کوئی کار ساز ہوگا، ولا نصیر، اور نہ مددگار۔ ام اتخذوا من دون اللہ اولیاء، کیا ان دلائل کو پڑھنے کے بعد پھر بھی یہ اللہ کو چھوڑ کر اپنے کار ساز بناتے ہیں؟ فاللہ والولی، پس اللہ ہے سب کا کار ساز، وہو یحیی الموتى، اور وہی زندہ کرے گا مردوں کو، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔